کہ اول تو ثنا یا بلوچستان نیشنل پارٹی اس معاہدے کے ایک لحاظ سے تو حق میں لگ رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اچھا ہوا ہے، اس میں یہ مسئلے اگر حل ہو جائے، یعنی یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ہمیں اس ایگریمنٹ کا پتہ بھی نہیں ہے، یہ نہ پیٹرولیم گیس منسٹری کے ویب سائٹ پہ ہے اور نہ بلوچستان حکومت کے ویب سائٹ پہ ہے۔ جب آپ کو معاہدے کا پورے کے پورے طرح سے پتہ ہی نہیں ہے تو اس میں فوائد آپ کیا کیا ڈھونڈیں گے؟ جناب اسپیکر، یہ تو اچھا ہوا کہ ہمارے بھائی گورام صاحب نے 47 سے لے کے آج تک جتنے بھی معاہدات بلوچستان کے وسائل سے متعلق ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے، اور میں اگر یہ کہوں کہ بلوچستان کا اصل مسئلہ جو ہمیں درپیش ہوا نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت کی صورت میں، جس سے اس وقت پورا بلوچستان جل رہا ہے، وہ ان معاہدات کی خلاف ورزی کی وجہ سے ہوا جو گیس اور تیل کمپنیوں کے ہمارے ڈیرہ بگٹی سے لے کے پورے بلوچستان میں جہاں جہاں پہ بھی معاہدات ہوئے اس کی مسلسل خلاف ورزیاں ہوئی ہیں۔ اور میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ہم معاہدے کے بعد گارنٹی مانگ رہے ہیں، یعنی ہم معاہدہ ہونے کے بعد گارنٹی مانگ رہے ہیں، یہ گارنٹی پھر کس سے ہمیں ملے گی؟ یعنی اگر ہم دیکھ لیں کہ آپ کے گوادر سے لے کہ آپ کے ساحل وسائل تک اس وقت تک بلوچستان میں جس بھی لیول پہ یا حکومتی سطح پہ یا انٹرنیشنل کمپنیوں کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹ ہوئے ہیں، کیا بلوچستان میں ایک شخص بھی ان معاہدوں پر آج تک حمل درآمد ہوتے ہوئے مطمئن ہے؟ کوئی بھی مطمئن نہیں ہے۔ تو جناب اسپیکر، میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں 25% دیے ہیں، 25% دیے جانے چاہے۔ اس بحث کے بجائے سب سے پہلے ہمیں اس ہاؤس سے یہ قرارداد منظور کروانا چاہیے متفقہ طور پہ کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کو لفظ ٹو لفظ اس ٹیبل پہ ہم سب کے سامنے رکھا جائے تاکہ پورے ہاؤس کو، پورے بلوچستان کو پتہ ہو۔ ہم نے اس دن بھی اس بریفنگ کی مخالفت کی، ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ان کیمرہ بریفنگ کیوں، اوپن بریفنگ کیوں نہیں، کہ ہم بلوچستان کے ایک ایک چیز سے باخبر ہو۔ ہمارے وسائل ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، ہمارے وسائل پہ لوگ اپنے مسائل حل کرنے جا رہے ہیں، جبکہ اس پہ ان کیمرہ بریفنگ کا نام دے کے اس کو نہ بلوچستان کے عوام کے سامنے نہ اس مقدس ایوان کے سامنے رکھنے کی کوئی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جناب اسپیکر، میں تو حیران ہوں اس قرارداد پہ۔ اول تو ہمیں اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے کہ کیا اس قرارداد کی روح سے پھر ہم یہ سمجھے کہ ہم اس معاہدے کے حق میں، اور دوسری بات یہ کہ جب ہم قرارداد کی فیزیبلٹی میں یہ بھی فرما رہے کہ ہمیں معاہدے کی اصل روح کا پتہ تک بھی نہیں ہے، یہ معاہدہ کسی بھی لیول پہ کسی بھی ویب سائٹ پہ یا حکومت بلوچستان کی یا گیس کمپنیوں کے ویب سائٹ پہ ہم نے نہ پڑھی ہے اور نہ دیکھی ہے، تو جب ہمیں معاہدے کا صحیح تک پتہ نہیں ہے، اور جس طرح گورام بھائی نے رو کے کہا آپ کے سامنے کہ ہمارے ساتھ بلوچستان میں اس وقت تک جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں اس کا حشر نشر پوری قوم کے سامنے، تو سب سے پہلے بجائے اس کے کہ ہم 25% کم کریں، 25% زیادہ کریں، ہمیں پرسنٹیج پہ، یہ بڑی بدقسمتی ہے اس صوبے کی کہ یہاں پہ ہر لیول پہ پرسنٹیج سے بات شروع ہوتی ہے، پرسنٹیج پہ بات ختم ہوتی ہے۔ یہ پرسنٹیج کب تک ہمارے ذہن سے نکلے گا؟ کب تک ہم پوری کی پوری حق حاکمیت اور ملکیت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم ہر لیول پہ منسٹری محکموں سے لے کے وسائل تک، وسائل سے لے کے صوبے تک، اللہ نہ کرے کل ہم اس صوبے کو کسی کے آگے کسی پرسنٹیج پہ بیچ نہ ڈالیں۔ تو پرسنٹیج سے پہلے جناب اسپیکر ہمیں اس ایوان کی توسط سے یہ مطالبہ کرنا چاہے کہ پورے کے پورا معاہدہ ہمارے سامنے رکھا جائے۔ ہم نے اس دن بھی اس بریفنگ سے اختلاف رکھا، ہم نے کہا کہ یہ اوپن بریفنگ ہونا چاہیے، پورے قوم کے سامنے ہونا چاہیے۔ یہ کیا ان کیمرہ، یعنی اگر کوئی اس میں چوری کا عنصر شامل نہیں ہے، خدا نخواستہ اس میں فراڈ اور دھوکہ دہی کا عنصر شامل نہیں ہے، تو پھر کیا چیز چھپایا جا رہا ہے؟ پھر قوم کے سامنے اصل حقیقت اور حقائق کیوں نہیں رکھے جا رہے؟ تو جناب اسپیکر، ہم اس پرسنٹیج کے کم اور زیادہ کے حق میں بالکل نہیں ہے۔ سب سے پہلے معاہدہ ٹیبل ہونا چاہیے،
माइदे को देख के उसके एक एक शिक पे शुक्रिया। पूरी कौम को आगाह करना आज़ाद खाना चाहिए, चकजी उसके साहब। बाद फिर फैसला करना चाहिए कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, मैं सना भाई से इस बात पे वजाहत चाहता हूं कि एज ए पार्टी आप इस माइदे के हक में परसेंटेज पे बात बिगड़ी हुई है, मतलब क्या है तरीक़ेकार? मेरे ख्याल से मुख्तसरन साहब आपने बात कर ली इस पर मुख्तसरन, क्योंकि एक और करारदाद भी सरदार के एहतराम